أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے جو اس دنیا کا تنہا خالق مالک رازق مدبر و پالنہار ہے. درود و سلام ناصر و تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارا رب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے جمعہ مبارک میں آپ لوگوں کے سامنے فکر آخرت کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جو چیز ہم سیکھیں یا جو چیز ہم نے سنا اس کے متعلق ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور قرآن و سنت کی بات جو سیکھ چکے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. میں نے آپ لوگوں کے سامنے 32واں پارہ سورہ ملک سے اس کی ابتدائی جو آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اللہ رب العالمین بادشاہ تھا. اللہ رب العالمین بادشاہ ہے اور اللہ رب العالمین ہمیشہ بادشاہ رہے گا. دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں دنیا کی جو حکومتیں ہوتی ہیں دنیا میں جن کو عہدے ملتے ہیں وہ عہدے عارضی ہوتے ہیں.
اس میں بقا نہیں ہے. کوئی بادشاہ ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بادشاہ بنایا. جب چاہے گا اللہ رب العالمین اس کو بادشاہ سے نیچے کر دے گا. بادشاہ اللہ رب العالمین بناتا ہے اور پھر بادشاہ سے نیچے بھی اتار دیتا ہے کبھی. اور جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں یا دنیاوی حکمراں ہوتے ہیں اس میں نقائص ہے, ان میں عیب ہے. کیسے؟ کبھی ایک بادشاہ کو دوسرا بادشاہ کو ختم کر دیتا ہے, اس کی زندگی ہی میں اس کی بادشاہ ختم ہو جاتی. ایک چیز یہ ہوئی. دوسری, عوام اپنے حکمراں کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں. کبھی حکمران بناتے ہیں اور کبھی حکمرانی سے نیچے بھی اتار دیتے ہیں. تو عوام کے اندر اتنا پاور طاقت و قوت ہوتا ہے کہ انہیں نیچے اتار دیا کرتے ہیں. اور کتنا بھی حکمران رہنے دیجیے, کتنے بھی سال تک رہنے دیجیے, آخر میں موت سے ختم ہو جائے گا معاملہ. جیسے ہی ان پر موت جاری ہوئی, کتنا ہی پاورفل بادشاہ تھا دنیا کا, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر موت آئی کی, اس کی بادشاہ ختم. اللہ رب العالمین کی بادشاہت حقیقی بادشاہت ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا, زندگی کو پیدا کیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. کتنا اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے. کتنے اچھے انداز میں ہمارے سامنے بات کو رکھ دیا ہے کہ ہم نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے, تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے, ہم تمہیں آزمائیں گے کہ کون دنیا میں رہ کر کے اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آتا ہے اور کون برے اعمال کر کے ہمارے پاس آتا ہے. جو اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم اچھا بدلہ جنت کے طور پر دیں گے, اور جو ہمارے سامنے برے اعمال لے کر کے آئے گا تو ہم نے جہنم کو بھی بنا کر کے رکھا, وہاں پر ہم ڈالیں گے. آزمائش ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العالمین نے 17 پارہ سورہ ذاریات کے اندر فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم یہ جو گفتگو ہو رہی کلام پاک کی آیتیں کی, یہ کوئی نئی گفتگو نہیں ہے, یہ بہت پرانی گفتگو ہے. صرف چہرہ تبدیل ہوا ہے بس, بہت پرانی گفتگو ہے. لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم یہ باتیں سنتے ہیں, بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اگر ہم عمل کرتے تو جس طریقے سے ابھی ہر جمعہ میں موجود ہیں, یہی تعداد ہماری عصر کی نماز میں بھی ہوتی, یہی تعداد ہماری مغرب کی نماز میں بھی ہوتی, یہی تعداد ہماری عشاء کی نماز میں بھی ہوتی, یہی تعداد ہماری فجر کی نماز میں بھی ہوتی. اور اگر یہی تعداد ہماری مسلمان جس طریقے سے جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں, پانچوں وقت کی نماز میں آنے لگے, اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دنیا کا حکمراں بنا دے گا. تمام لوگ مسلمانوں سے جھک کر کے رہیں گے, پھر مسلمان جب تک نہیں ہوئے گا. جب ہم لوگوں نے اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے توڑ لیا تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا. اگر ہم معزز بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو اپنے رشتوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنا پڑے گا. ہم کلام پاک کی تلاوت کریں, ہم ذکر و اذکار کریں, ہم توبہ استغفار کریں, ہم صدقہ خیرات کریں, ہم اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعائیں کریں. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا, زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. وہو العزیز الغفور. اور اللہ رب العالمین غالب ہے, اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے تمام چیزیں مخلوق ہیں, اور کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین
اس بندے کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فکر آخرت کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے میں نے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مسئلہ چکنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جن جن چیزوں کے اندر ہم نے روح پھونکی ہے ہم انہیں موت دے کر کے رہیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عدل قانون ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی ذرہ بھر کی نیکی کو بھی اس کے سامنے رکھ دے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی اس برائی کو بھی وہ سامنے دیکھ لے گا۔ روٹے کرنے والی بات ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں لیکن دل کی گہرائی کے اندر اتارتے نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کا خوف ہم لوگوں کے دلوں کے اندر آ جائے تو پھر نیکیوں سے محبت ہونے لگے گی، برائیوں سے نفرت ہونے لگے گی۔ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، اسی لیے تو ہم اتنے برائیوں پر جرأت مند ہو گئے ہیں، اتنا کثرت سے برائیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارا حساب دے گا، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر کے حساب و کتاب دے رہا ہے، اگر یہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر طاری ہو جائے تو پھر گناہ کے کام نہیں کرتے۔ یہ کیفیت طاری کرنی ضروری ہے۔ اگر یہ کیفیت طاری نہیں بھی کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے برابر حساب دے گا۔ ہماری نیکیاں جو ہے ہمیں نیکیاں جو ہے اس کا ثواب دے گا، اور جو برائیاں ہوں گی اس پر عذاب دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو چکا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ صرف دھوکہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو جمع کیا، ایک ساتھ میں 4 چیزیں جمع کر دیا۔ پہلی چیز اپنا عقل قانون بیان کر دیا کہ تم پسند کرو یا نہ پسند کرو۔ پسند کرو گے تو اچھی بات ہے، تم زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرو گے، برائی سے بچو گے، اور ناپسند کرنے کی وجہ کیا؟ موت کو جو ناپسند کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم کتنے برے ہیں، ان کی برائیاں معلوم ہے، تو کوئی موت کو پسند کرے تو بھی اور موت کو ناپسند کرے تو بھی اللہ رب العالمین نے عدل قانون بیان کر دیا کہ ہم موت طاری کریں گے۔ ہم نے انبیاء کرام پر موت طاری کی ہے جو سب سے زیادہ نہیں تھے، اور ہم نے کافر مشرکوں پر بھی موت طاری کی ہے، تو ہم موت کو طاری کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا عدل قانون، پہلی بات۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا کہ جو نیکی کر کے آئے گا ہمارے پاس ہم اس کو پورا پورا بدلا دیں گے، اس کے بدلے میں ہم کمی کرنے والے نہیں ہیں، اور جو برائی کر کے آئے گا ہم اس کا بھی اس کو پورا پورا بدلا دیں گے۔ تو یہ دوسرا قانون اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نیکیوں پر ثواب دیں گے اور برائیوں پر عذاب دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان کے طریقوں میں دوسرا عدل قانون ہے۔ تیسرا اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنی چاشنیوں کے باوجود حقیقی معاملہ اس کا یہ ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ میں اس کو ختم کرنے والا ہوں اور یہ باقی رہے کتنا سال ہو تو جانے دیجیے، ہماری موت کے بعد ہم خود دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں جب تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، موت ہوگی ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے چوتھی بات بیان فرمائی کہ اس سے ہوشیار ہو کر کے رہنا، اس میں اتنا منہمک مت ہو جانا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاؤ، کلام پاک کی آیتوں کو بھول جاؤ، اس کی تلاوت کو چھوڑ دو، نماز کو چھوڑ دو، زکات کو چھوڑ دو، حج کو چھوڑ دو۔ یعنی روپیہ پیسہ کمانے کے معاملے میں انسان اتنی دور تک چلا جائے کہ اسے شریعت پر عمل کرنے کا موقع ہی نہ ملے، یا وہ دنیا میں اتنا منافق ہو جائے کہ شریعت کی باتوں سے اچھی ہی نہ لگے۔ تیسری بات اللہ رب العالمین نے تیسری بات بتائی کہ جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ہم لوگ اپنی کامیابی کا معیار کچھ بھی بنا لیں، ہم لوگوں کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آپ یہی سوال کر لیجیے، کسی سے بھی کریے تو یہ کہے گا کہ جس کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہو، جس کے پاس اچھی اچھی 4 ویلر گاڑیاں ہو، 2 ویلر ہو، کئی مکانات ہو، اس کے پاس بڑے بڑے شہروں میں اس کے پاس مکانات ہو، اس کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو، یہ کامیاب شخص۔ کسی سے بھی سوال کر لیجیے، یہی جواب آئے۔ اور ہم یہی سوال کلام پاک سے کرتے ہیں، اسی سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں دیا کہ کامیابی اس کو مت تصور کرنا، یہ کامیابی کا معیار مال و دولت نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کامیابی کا معیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ تم جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیے جاؤ اور جنت میں تم داخلہ تمہارا ہو جائے تو تم کامیاب ہو گئے۔ معیار بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے، فرما برداری کرتے، تو معیار بدلنا پڑے گا۔ مال دولت دے دے اللہ رب العالمین کو ایک الگ چیز ہے، نعمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن معیار بدلنا پڑے گا۔ ہمارا معیار یہ ہو، ہماری سوچ یہ ہو، ہم ایسے ایسے اعمال کریں جو ہمیں جنت تک لے کر کے چلے جائے اور ہم تمام اعمال سے بچ جائے جو ہمیں جہنم تک اتار دے۔ میرے بھائیو، آج موبائل یہ بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ واقعات میں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل کے بارے میں ہمیں حساب نہیں دینا ہوگا؟ کبھی کبھی نہیں آتا کیا موبائل کے بارے میں ہمیں حساب نہیں دینا ہوگا؟ بالکل حساب دینا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا بھی حساب، ہم یوٹیوب، فیس بک یا کہیں پر کچھ بھی جا کر کے دیکھ رہے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کا حساب، بری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کا حساب، ہم ٹائپنگ کیا کر رہے ہیں، اچھی چیز ٹائپنگ کر رہے ہیں، اس کا حساب، غلط چیز ٹائپنگ کر رہے ہیں، اس کا حساب۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ بس سوچیے گا کہ اس کا کیا حساب ہوگا، ختم ہو جائے گا، یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، کوئی چیز بچ نہیں سکتے۔ تو یہ ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ یہ جو موبائل چلاتے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ یہ نہیں سمجھے کہ ایسے ختم ہو گیا معاملہ ختم ہوگا، نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس موبائل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے گرفت میں آئیں گے، میں یہاں پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جو کام ٹی وی کرتا تھا بیٹھ کر کے دیکھتے تھے وہ اب موبائل سے ہو رہا ہے۔ چاہے آپ جو چیز بھی دیکھنا چاہے، جو چیز ٹی وی پر چالو کرتے تھے ریموٹ کے ذریعے سے، وہ ٹی وی کا پورا ہر ایک چیز آپ کے موبائل میں آ گیا۔ اسی لیے تو گھر میں ٹی وی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، موبائل سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ٹی وی کی کیا ضرورت؟ تو یہ موبائل کے بارے میں بہت حساس رہیے کہ اس موبائل میں جو اچھی چیزیں کر رہے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو بری چیزیں کر رہے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔
زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو شخص جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ. ایک آیت کریمہ ہو سورہ آل عمران 3 پارہ، فکر آخرت سے تعلق اس کا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی اچھائیوں کو موجود پائے گا اور جو اس نے برائیاں کی ہیں اس کو بھی موجود پائے گا. وہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کاش اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان کافی دوری ہوتی. اللہ رب العالمین تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ رب العالمین بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ نیکی کر کے آؤ گے اس نیکی کے پاؤ گے، اور برائی کر کے آؤ گے وہ برائی بھی پاؤ گے. اور یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہوشیار کر دیا. یہ بھی اللہ رب العالمین کے احسان میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے قیامت کے بارے میں ہمیں ہوشیار کر دیا ہے، میدان محشر کے بارے میں ہمیں ہوشیار کر دیا ہے، جنت کے بارے میں ہمیں متنبع کر دیا ہے، جہنم کے بارے میں ہمیں ہوشیار کر دیا ہے. ہمارے قبر میں کیا مراحل پیش آئیں اس سب کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا. یہ بھی اللہ رب العالمین کے لطف اور احسان اکرام میں سے ایک انعام ہے. آگے جو بات ہے کہ تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، انسان یہ خواہش کرے گا کہ اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان کافی دوری ہوتی. معلوم کیا ہوا؟ آج ہم لوگوں کو برائیاں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ حاضر ہوگا اور حساب کتاب دے رہا ہوگا، اس وقت کہے گا کاش میرے اور میرے برائیوں کے درمیان کافی دوری ہوتی. کیوں کہے گا؟ وجہ کیا ہے کہنے کی؟ معلوم ہے اس کو ہو جائے گا کہ اگر برائیوں کا پردہ بھاری ہوا تو پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہمیں جانا پڑے گا. اس سب انسان کو اس بات کا خوف ہوگا، یہ خوف وہاں پر طاری ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرے اور میرے برائیوں کے درمیان کافی دوری ہوتی. لیکن وہاں پر اس کاش کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اس کاش کا فائدہ اس دنیا میں ہوگا. اس دنیا میں انسان یہ تمنا یا آرزو کرے جب تک اس کی زندگی ہے کہ کاش میرے اور میرے برائیوں کے درمیان کافی دوری ہو. انسان دھیرے 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 کر کے اپنی برائیوں کو ختم کرے، ایک ہی مرتبہ میں تو ختم نہیں ہوگی. دھیرے 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 کر کے اپنی برائیوں کا حساب لیتا رہے، اپنا حساب لیتا رہے، برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور ہم لوگوں کو زیادہ اپنا حساب لینا چاہیے، دوسروں کا حساب نہیں لینا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں. ہم لوگ اپنا حساب لیں گے، ہمارا خود کا فائدہ، دھیرے 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 برائیاں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ رب العالمین نے برائیوں کے متعلق یہ کہا کہ انسان آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان کافی دوری ہوتی. اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی. اسی ٹکڑے سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کو اپنی نیکیاں اچھی لگیں گی، کیونکہ نیکیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ انسان یہ چاہے گا کہ میرے اور میرے نیکیوں کے درمیان کافی دوری ہوتی. یہ بات اللہ رب العالمین نے نہیں کہی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان اپنی نیکیوں سے خوش ہوگا. برائیوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ برائی کو دیکھ کر کے انسان یہ کہے گا کاش میرے اور میرے برائیوں کے درمیان کافی دوری ہوتی.
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ رب العالمین تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اللہ رب العالمین انسانوں کو اپنا خوف دلا رہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان لطف و کرم والا ہے. ایک آیت کریمہ اور جو 15واں پارہ سورہ کہف سے تعلق رکھتی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب نام اعمال لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ہر شخص کا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے جو مجرمین ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس میں ہم نے جو چھوٹی برائیاں کی ہے وہ بھی موجود ہے، جو چھوٹی بھلائیاں کی ہے وہ بھی موجود ہے، جو بڑے ہم نے اچھے اعمال کیے وہ بھی موجود ہے، جو بڑی برائیاں کی ہے وہ بھی موجود ہے. اس میں تو ہر ایک چیز موجود ہے. الا احصاها، اس نے تمام چیزوں کو شمار کر کے رکھا ہے. ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. نام اعمال کو دیکھ کر کے انسان حیرت زدہ ہو جائے گا. اور ہم لوگ تو ہر انسان، ہم نے 5 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے، 2 دن پہلے دن بھر میں کیا کیا ہم بھول جاتے ہیں. ہر انسان بھول جاتا ہے. لیکن جب وہ نام اعمال دیکھے گا تو اس کی پورے جو چیزیں اس کے اندر موجود رہے گی وہ اقرار کرے گا، وہ اعتراف کرے گا کہ یہ واقعتاً ہم نے کیا ہے. چاہے وہ ہم نے دن کے اجالے میں کیے ہو، لوگوں کے سامنے کیے ہو، یا ہم نے رات کی تاریکی میں بند کمرے میں کیے ہو، کہیں جا کر کے کیے ہو جہاں میں کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس نام اعمال کو جب انسان دیکھے گا تو کہے گا یار اللہ رب العالمین اس میں تو تمام چیزیں صحیح موجود ہے. ہمارے بڑے اچھے اعمال وہ بھی صحیح موجود ہیں، چھوٹے اچھے اعمال وہ بھی صحیح موجود ہے، ہماری بڑی برائیاں وہ بھی صحیح موجود ہے، ہماری چھوٹی برائیاں وہ بھی صحیح موجود ہے. اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں سب صحیح ہیں. انسان اقرار کرے گا. یہ فرشتے کتنے زبردست طریقے سے لکھتے ہیں اس کا اندازہ ہو گیا. تو یہ فکر آخرت کا تصور، آخرت کے بارے میں جب ہم سوچیں گے، جب ہمارے ذہنوں میں فکر آخرت چلتی رہے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فکر آخرت کے بارے میں سوچنے میں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے اور برے کاموں سے بچتے رہیں گے. یہ فائدہ سب سے. اور پھر ہم ایسے اعمال کرنے سے بچیں گے جو ہمیں جہنم تک لے کے جاتے ہیں، ہم ایسے اعمال کریں گے جو ہمیں جنت تک لے کر کے جاتے ہیں. دنیا کی لذت، دنیا کی مٹھاس، دنیا کی چاشنی، دنیا کی فراوانی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ہم اس میں منہمک نہیں ہوں گے. اگر آخرت کا تصور ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا رہے گا برابر تو پھر ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، پھر ہم کلام پاک کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم توبہ استغفار کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جتنا نیکی کریں گے آخرت میں ہمارا اتنا ہی فائدہ ہونے والا ہے، اور اگر ہم جتنا برائی کریں گے آخرت میں ہمارا اتنا ہی نقصان ہوگا. اگر یہ تصور ہم لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہو جائے تو پھر نیکی کے کام آسان ہو جائیں گے اور برائی کے راستے کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. ایک حدیث صحیح مسلم میں فکر آخرت کے تعلق سے وہ بھی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم.
کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ٹھوس عقیدہ ہے, ایمان ہے, اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیا کرے, وہ اپنے پڑوسیوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرے. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ٹھوس ایمان و اعتقاد ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کیا کرے, وہ اپنے مہمانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرے. جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالا کرے, ورنہ خاموش رہا کرے. بولنے سے پہلے سوچ لیا کرے. عقل مندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گفتگو کرنے سے پہلے, اپنی زبان کھولنے سے پہلے, اپنے الفاظ نکالنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچ لیا کرتے ہیں. لیکن جو کم عقل ہوتے ہیں, جن کے پاس عقل کی قلت ہوتی ہے, وہ فٹافٹ بولتے چلے جاتے ہیں. وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. یہ کم عقلی کی نشانی ہے. عقل مندوں کی نشانیوں میں سے تو یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کھولنے سے پہلے اپنے الفاظ پر غور کر لیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اچھی گفتگو کرے, ورنہ خاموش رہے. اس حدیث پر عمل کر کے تو دیکھیے, اچھی گفتگو کرو ورنہ خاموش رہے. جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں, جتنی جھوٹ بولے جا رہے ہیں, جتنی وعدہ خلافیاں کی جا رہی ہیں, کہاں سب زبان کی وجہ سے تو ہے. اگر ہماری زبان سچی ہو جائے, ہم وعدہ خلافی نہ کریں, عہد و پیمان کو نبھائیں, معاشرہ سے ہو جائے. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نقل کرتا ہوں, فکر عقل سے تعلق رکھتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنے صحیح کتاب النکاح کے اندر لے کر کے آئے. صحیح بخاری میں کتاب النکاح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم شام کر لیا کرو تو تم صبح کا انتظار مت کرو. یہ کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں عبداللہ, صحابی رسول ہے. یہ بھی صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ جب تم شام کر لیا کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. اور ہم تو بہت سالوں تک کے آگے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ہمارے ذہن میں کہاں یہ بات بیٹھے گی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, ہم تو کئی سالوں تک سوچتے رہتے ہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں, اپنے پوتوں کے بارے میں, کہاں تک سوچتے رہتے ہیں جب دنیا میں اتنے منافق ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب شام کر لیا کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شام کو سوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیج دیا ہماری روح قبض کرنے کے لیے, اور کئی چیز ایسی ہوئی ہے. آپ لوگوں کے سامنے ایسا منظر آیا ہوگا, ہمارے سامنے تو آ چکا ہے کہ انسان رات میں سویا, وہ سوتا ہی رہ گیا. اس کو دن تو نکلا لیکن اگلا دن اس کو نصیب نہیں ہوا. وہ رات میں سویا تو سویا ہی رہ گیا, نیند ہی میں اس کی موت آ گئی. صبح کا کون سی گارنٹی؟ اس لیے جب شام کر لیا کرو تو یہ مت سوچا کرو کہ ہم جو ہے صبح کا انتظار کرو کہ ہم صبح تک زندہ میں رہیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ, جب تم صبح کر لیا کرو تو شام کا انتظار مت کرو. جتنی نیکیاں ہمیں کرنی ہے جلدی جلدی کر لیں, کیونکہ شام ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج دے ہماری روح نکالنے کے لیے. اور ہم اپنے ذہنوں سے بات اور نکال لیں کہ ہم جب 60 سال کے ہو جائیں گے, 65 سال کے ہو جائیں گے, 70 سال کے ہو جائیں گے, کبھی ہماری موت آئے گی. غلط نظریہ ہے. اس کے لیے نہ کوئی کلام میں دلیل موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود. ہم خود دیکھتے ہیں کسی کی 10 سال میں وفات ہو رہی, کسی کی 20 سال میں ہو رہی, کسی کی 25 سال میں, کسی کی 30, کوئی 35, کوئی 40. بڈھے لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ان کی موت ہوگی, جوان سے پہلے چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے پر ہم لوگوں کا مشاہدہ ہے. تو انسان کو ہوشیار اور
متنبع رہنا چاہیے کہ موت کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے. وخذ من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے. یعنی جب تندرستی کی حالت ہو تو اس میں کثرت سے نیک اعمال کر لینا چاہیے. بیماری میں اگر کوئی نیک اعمال کرنا چاہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو یہ طاقت اور قوت جب تک موجود ہے، جب تک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لینے چاہیے. اسی لیے صحیح بخاری میں یہ بات بھی موجود ہے کہ شاب النشا فی عبادت اللہ رب العالمین کو نوجوانوں کی عبادت بہت پسند ہے. کیوں نوجوانوں کی عبادت بہت پسند ہے؟ کیونکہ نوجوانی میں طاقت و قوت زیادہ ہوتی ہے، پھرتیلے اور چستی پر سے عبادت کر سکتے ہیں، رکوع سجود صحیح کر سکتے ہیں. بڑھاپے میں بہت سے لوگ تو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سجدہ نصیب نہیں ہوتا ہے. بڑھاپے کیا ہے؟ ابھی طاقت و قوت ہے، نشان ہے، جسم پھرتیلا ہے، ہر ایک اعضاء و جوارح ہمارے ساتھ دے رہے، تو ایسے وقت میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے. وخذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. ہم لوگوں کو جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لیں. میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے جمعہ کے خطبے کو سنا، فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی گفتگو تھی. ہم لوگ اب یہ خطبہ ہو گیا، نماز پڑھ لیے، پھر چلے گئے، پھر ہماری اثر کی نماز غائب، مغرب کی غائب، عشاء کی غائب، فجر کی غائب. نہیں، یہ جو ہم لوگوں کا جو عمل ہے، یہ عمل بہت خراب ہے. جس طریقے سے ہم جمعہ کی نماز میں آ گئے، ہم لوگ اثر کی نماز میں بھی آئے، مغرب کی نماز میں بھی آئے، عشاء کی نماز میں بھی آئے، فجر کی نماز میں بھی آئے. ہم لوگ نماز میں آئے، اللہ رب العالمین سے پھر رو کر کے دل ڈڑا کر کے دعا کریں. ہم لوگ کلام پاک کی تلاوت کریں، ہم لوگ ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا. آمین تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی